تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس سے مدد، مغفرت اور ہدایت چاہتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کا انکار نہیں کرتا، جو اس کا انکار کرے میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے ان پر، ان کے اہل خانہ پر۔ اللہ نے آپ کو ہدایت، دین حق، نور اور موعظت دے کر اس وقت بھیجا جب رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، علم گھٹ گیا تھا، لوگ گمراہی پر تھے، زمانہ ختم ہونے کو تھا، قیامت قریب تھی اور موت نزدیک۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ہدایت یاب ہے، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بھٹکا ہوا اور کھوتا ہے اور دور کی گمراہی میں جا گرا۔ لوگو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو، وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ تم اللہ کی بعظمت کتاب اور اس میں موجود وعدہ اور وعید پر غور و فکر کرو، اور دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے سلسلے میں دھوکے میں رکھے۔ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس نے تمہاری زندگی میں وسعت دی کہ تم اپنے پچھلے بگڑے ہوئے اعمال کی اصلاح کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگو اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ رکھے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے سلسلے میں دھوکے میں ڈالے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی لطف و تائید، ربانی عنایت اور روحانی توجہ کی بدولت عرب میں سب سے فصیح زبان والے، سب سے واضح بیان والے، سب سے شیریں گفتگو والے، سب سے درست کلام والے، سب سے واضح لہجہ والے، سب سے درست حجت والے، خطاب کے مقامات کو سب سے زیادہ جاننے والے، اور درست راہوں کی سب سے زیادہ ہدایت پانے والے تھے۔ آپ بس زبان اور فحش گو نہیں تھے، اور نہ لعن و طعن کرنے والے تھے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ زبان جسم کے اہم اعضاء میں سے ایک عضو اور بندوں پر اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ انہیں اللہ نے زبان سے نوازا، وہ افکار اور دلوں کی ترجمان ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے نفس کی پوشیدہ بات کی تعبیر کرتا ہے، اور خیر و شر، ایمان و کفر، اپنی دیگر اندرونی باتوں کا اظہار کرتا ہے، اور ہمیں زبان کو برائی اور شر سے روکے رکھنے کی حکم دیا گیا ہے۔ زبان کو روکنا، اسے قابو اور قید میں رکھنا ہر خیر کی اصل ہے۔ جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا وہ اپنے معاملے کا مالک ہو گیا اور اسے پختہ اور منضبط کر لیا۔ اور جب عقل مند اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال نہیں کرتا تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال اور حسرت کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور سب سے بلیغ، سب سے قیمتی، سب سے عظیم اور سب سے نفع بخش نصیحتوں میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ سے ہمارے بارے میں ڈر، کیونکہ ہمارا معاملہ تجھ سے جڑا ہے۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور روایت ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہی زبان مجھے ہلاکت کے مقامات پر لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدن کا کوئی بھی عضو ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں زبان کی تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ اسے بزار اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ یہ جاننے کے ہر مکلف پر واجب ہے کہ وہ ہر کلام سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے سوائے اس کلام کے جس میں واضح طور پر مصلحت ہو، اور جب بات کرنے اور نہ کرنے میں برابر کی مصلحت ہو تو سنت یہ ہے کہ خاموش رہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات
ہے کہ انسان پر حرام کھانے، ظلم، زنا، چوری، شراب نوشی اور حرام نظر وغیرہ سے بچنا اور پرہیز کرنا آسان ہوتا ہے، مگر اپنی زبان کی حرکت سے بچنا اور پرہیز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ تم ایسے شخص کو دیکھو گے جو دینداری، زہد اور عبادت میں مشہور ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی ناراضگی کی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں اس قدر دور جا گرتا ہے جتنی دوری مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ اور کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہو جو فحش کاموں اور ظلم سے بچتے ہیں، لیکن وہ ان کی زبانیں زندہ اور مردہ لوگوں کی عزتوں پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔ مسلمانوں، بے شک زبان کی سنگین ترین آفتوں میں سے اللہ پر بغیر علم کے بات کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت و چغلی کرنا، الزام تراشی کرنا، پاک دامن غافل بھولی عورتوں پر الزام لگانا ہے۔ اس چھوٹے سے عضو کی ایک لغزش انسان کو ہلاکت و بربادی تک پہنچا سکتی ہے، لہذا عقل مند زبان پر جاری ہونے والی آفتوں سے بچے، جیسے مسلمانوں کی حرمتوں کی پامالی، بدگمانی، نیتوں پر شک اور مسلمانوں کے سلسلے میں بے بنیاد باتوں میں لگنا۔ اور ضروری ہے کہ اپنی زبان کو قیل و قال سے محفوظ رکھنے کی عادت ڈالے تاکہ وہ پوری طرح اس کا عادی ہو جائے اور اس کے معاملات درست ہو جائیں، تو اس طرح زبان پر قابو پانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور اس کے شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے لیے کچھ چننا چاہے تو خاموش سے بہتر کچھ نہیں چن سکتا۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے اپنی زبان کو بیکار باتوں سے محفوظ رکھا، اپنی آنکھوں کو حرام نظر سے بچایا، اپنے کانوں کو لہو لعب کی باتیں سننے سے روکا اور اپنے اوقات کو عبادات و طاعات سے معمور کیا اور اپنے لمحات کو نیکیوں سے بھر دیا اور خالص توبہ سے فوت شدہ چیزوں کا تدارک کر لیا، اس سے پہلے کہ اس کا وجود عدم میں بدل جائے، اس کی صحت بیماری میں تبدیل ہو جائے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور اس کی زندگی موت میں بدل جائے، اس برزخ میں جس میں جانے والا اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ آخری مخلوق پر موت نہ آ جائے۔ اس وقت زمین لرز جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور مخلوقات کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے کاموں کا بھرپور صلہ دیا جائے گا۔ خوش بخت ہے وہ شخص جس نے خیر کی بات کہی اور شاد کام ہوا، یا بری بات سے خاموش رہ کر سلامت رہا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر ایک کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اپنی واضح کتاب اور سید المرسلین کے طریقے یعنی سیرت سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ آپ اللہ سے مغفرت اور رحمت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ کے لیے تمام حمد ہے، ایسی حمد جو اس کی بقا کے ساتھ دائمی ہے۔ اللہ کے لیے تمام حمد ہے، ایسی دائمی حمد کے بلا مشیت الہی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے لیے تمام حمد ہے، ایسی دائمی حمد کی جس کا کرنے والا صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے لیے پلک جھپکنے اور ہر سانس کے ساتھ تمام حمد ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور اس پر جس نے آپ کے طریقے سے ہدایت پائی اور آپ کی دعوت جیسی دعوت دی۔ اما بعد، ظاہر و باطن میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ جان رکھو کہ مسلمان کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمالی ایمان میں سے یہ ہے کہ ان اقوال و افعال سے دور رہے جو لا یعنی اور غیر مفید ہوں، اور دوسروں کے امور میں دخل اندازی نہ کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ ظاہری و باطنی گناہوں اور برے کاموں سے بچے۔ اللہ کے بندو، جان رکھو کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تمہارے اقوال و افعال پر تمہارا محاسبہ ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں کے اعمال کا احاطہ کرنے اور انہیں ان کا بدلہ دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اور درود و سلام بھیجو بشارت دینے والے ڈرانے والے نبی پر جس کا حکم اللہ نے ہمیں اپنی روشن کتاب میں دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے
فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد پر ان کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ خلفاء راشدین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق اور اقوال و افعال کی ہدایت دی، تو ہی ان میں سب سے بہتر کی ہدایت دینے والا ہے، اور برے اخلاق اور اقوال و افعال کو ہم سے پھیر دے، تو ہی ان بری چیزوں کو ہم سے پھیرنے والا ہے، اور ہم سے برائی اور بے حیائی کو دور فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے یقین اور دنیا و آخرت میں دائمی عفو و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ فلسطین اور ہر جگہ کے کمزور مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ غاصب یہودیوں پر اپنی پکڑ کو سخت کر دے۔ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قحط کی طرح قحط سالی نازل کر دے۔ اے اللہ ان کی اجتماعیت کو توڑ دے اور ان کی صفوں کو منتشر کر دے، ان کی چال کو انہی کے اوپر پلٹ دے، اور تو انہیں اپنی قدرت سے شکست دے جو ظالم قوم سے کبھی نہیں ٹلتی۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی حفاظت فرما، ان کو اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرما اور ان کے عمل کو اپنی مرضی کے مطابق کر۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے اور اپنی شریعت کو فیصل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین اے اللہ ہمارے محافظوں اور سرحدوں پر موجود فوجیوں کو توفیق دے، ان کا معین و مددگار اور حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ ہم سے، ہمارے اس ملک سے خصوصاً اور تمام مسلم ممالک سے عموماً مہنگائی، وبا، سود، زنا، زلزلے، آفتیں اور ظاہر و باطن آزمائشوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو غمزدوں کے غم کو دور فرما، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کر اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ کے بندو بے شک اللہ تعالی عدل، احسان اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، ناپسندیدہ اور سرکشی کے کاموں سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، عظمت والی اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔